لے کے آنا فلیاتکم برزق منہ، وہاں سے کھانا لے آؤ، بڑے تلطف نرمی سے بات کرنا، ولا یشرن بکم احدا، کوشش یہ کرنا دھیان رکھنا کسی کو پتہ نہ چلے، پتہ چل گیا انہم یدروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، اگر وہ غالب آ گئے تم پر تمہیں دوبارہ اپنے عقیدے میں لوٹا دیں گے یا تمہیں رجم کر کے سنسار کر کے مار دیں گے، ولن تفلحوا اذا ابدا، اس طرح تو پھر تم کامیابی نہیں پاؤ۔ اب یہ گیا کھانا لینے کے لیے، پہلے تو اس کو ماحول بدلا ہوا نظر آیا، وہ مکان نہیں تھے، وہ بازار نہیں تھے، وہ دکانیں نہیں تھیں، وہ لوگ نہیں تھے، بڑا حیران ہوا یہ کیا ہے۔ خیر وہ ایک نان بھائی کے پاس گیا، اس کو کہا کہ مجھے کھانا دو، اس نے کھانا دیا تیار کر کے، جب اس کو نقدی پکڑائی تو وہ نقدی الٹ پلٹ کر کے سکے دیکھنے لگ گیا، دکاندار کبھی اس کو دیکھے کبھی اس کو دیکھے، وہ کہتے ہوئے یہ تجھے خزانہ کہاں سے ملا ہے، کوئی پرانا خزانہ تیرے ہتھے چڑھا ہے؟ تو وہ تو پہلے ہی سہ میں ہوئے تھے، اس نے کہا کون سا پرانا خزانہ میں، یہ میرے اپنے سکے ہیں میرے پاس ہے، نے کہا نہیں یہ تو سکہ دقیانوس کے زمانہ کا، اور تجھے یہ کیسے ملا؟ تو اس نے کہا دقیانوس کے زمانہ کا، دقیانوس کہاں ہے؟ دقیانوس کوئی نہیں ہے، ختم، صدیاں ہو گئی، اب اور بادشاہ ہے، مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کو مانتا، تو دقیانوس نہیں ہے۔ تو بڑے حیران، اس نے اس کو پکڑا اور لوگ اکٹھے ہو گئے، تو بادشاہ کے پاس بات گئی تو انہوں نے اس کو بلایا کہ بھی کیا معاملہ ہے، تو قصہ تو موجود تھا اس علاقے میں کہ اس طرح کچھ نوجوان تھے، انہوں نے کہا یہ وہی نہ کہیں ہو، تو سارے اکٹھے ہوئے کہ ہمیں تو لے چل وہاں۔ اب وہ بیٹھے انتظار کر رہے تھے غار میں کھانے کا، جب انہوں نے دیکھا نا کہ باہر سے لشکر آ رہا ہے اور گھوڑوں کے آنے کی آوازیں اور بندے بول رہے ہیں آوازیں، تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا وہ آ گیا، وہ پکڑا گیا اور پتہ چل گیا، اچھا ایسے کرو نماز شروع کر دو، نماز پڑھتے اللہ کو یاد کرتے اللہ مدد کرے گا۔ سبحان اللہ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں مومنو مدد مانگو اللہ کی صبر کر کے اور نماز پڑھ کے، نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشکلات دور کرتے ہیں، اللہ مدد کر، نماز شروع کر۔ اب وہ آئے تو دیکھا کہ نماز پڑھو، بیٹھ گئے، یہ نماز ختم کرے تو ملے، اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو لمبا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بھی یہ جائیں، وہ کیسے جائیں، وہ تو ملنے کے لیے آئے تھے۔ بارہ نماز ختم ہوئی، وہ ملے، ان سے ملاقات ہوئی، باتیں ہوئیں، ساری بات انہوں نے بتائی، واضح ہوا قصہ، اچھا یہ معاملہ ہے، اس طرح ہے، پھر تم اتنے 100 سال یہاں مرے رہے، یہ ساری باتیں ہوئیں، اس کے بعد وہ چلے گئے، اس کے بعد پھر ان کو موت آ گئی، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ثابت کی کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جانیں ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، ایسا ہم نے کیوں کیا، ان کو کیوں اٹھایا؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، ہم نے ان کو اس لیے اٹھایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ بے شک قیامت جو ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں، قیامت قائم ہوگی۔ 3 مسئلے اللہ نے بیان کیے نا، ثابت کیے، ایک اپنی توحید کا، ایک رسالت کا، ایک آخرت کا۔ اپنی توحید کا اللہ نے بیان کیا کتابوں میں، نبیوں رسولوں کی شریعتوں میں، کتابوں میں بیان کی، اور اللہ نے دلائل بھی رکھے، یہ چاند سورج ستارے، یہ بارش کا آنا، زمین آسمان، رات دن کا آنا جانا، یہ دنیا کا نظام، یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر، اور ایک اللہ جو مستحق ہے عبادت کا اور وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مستحق نہیں، یہ توحید ثابت ہوگی، یعنی قول سے بھی عمل سے بھی۔ مسئلہ رسالت وہ بھی اس طرح ثابت ہوا، اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں یہ بات لکھی، نبی رسول یہ پیغام لے کر آئے کہ نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسالت جو ہے رکھی ہے مخلوق کے اندر، اللہ رسول بھیجتے ہیں، نبی، یہ قول سے ثابت ہوئی بات، اور عملی طور پر ثابت ہوئی کہ لوگوں کے سامنے رسول آئے، نبی آئے، لوگوں نے رسول دیکھے، نبی دیکھے، ان سے گفتگو ہوئی، لوگوں نے دیکھا، انہوں نے آگے بتایا، نسل در نسل یہ بات آئی ہے کہ نبی رسول دنیا میں آئے اور لوگوں نے ان سے ملاقاتیں کی اور ان کو دیکھا، یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ رہ گیا قیامت کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قول سے بھی ثابت کیا، کتابوں میں یہ بات واضح کی، نبیوں رسولوں کی شریعتوں میں کہ قیامت پر حق ہے، مرنا ہے، مر کے اٹھنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، حساب کتاب ہے، پیشیاں ہیں، اعمال نامے تلیں گے، پلسرات قائم ہوگی، اور وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل و انصاف ہوگا، اور وہاں فیصلے ہوں گے، جنت ہے جہنم ہے۔
یہ اللہ نے قول سے ثابت کیا آخر میں، لیکن اللہ نے عملی طور پر ثابت کیا۔ یہ غار والوں کو مار کے اٹھایا، لوگوں نے دیکھا، مرے ہوئے لوگ مردے اٹھے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ مردے اٹھے اسی طرح سارے مردے اٹھیں گے دوبارہ قیامت کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر بھی جب انہوں نے کہا ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کو مار دیا، دوبارہ اٹھایا، ثم بعثناکم من بعد موتکم۔ پھر وہ گائے والا قصہ کہ ایک بھتیجے نے قتل کر دیا تھا چچا کو، تو قریب تھا کہ دو قبیلے اس پر لڑ پڑے، تو سمجھدار لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی رسول موجود ہیں، ان سے بات کرو۔ ان سے بات کی، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا گائے ذبح کرو۔ گائے ذبح ہوئی، اس کا ٹکڑا مقتول کو لگا، مقتول زندہ ہوا، اس نے کہا مجھے فلاں نے قتل کیا۔ کچھ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، جہاد سے یا طاعون سے بھاگ کے جا رہے تھے موت سے بچ کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا، پھر دوبارہ زندہ کیا۔ بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ بیت المقدس کے پاس سے ایک آدمی گزرا، کہتے ہیں کہ عزیر، لیکن یہ کوئی پکی بات نہیں۔ ایک آدمی تھا، اس نے بیت المقدس بستی کو دیکھا اجڑی پڑی ہے، اس نے کہا کیسے زندہ ہوں گے یہ لوگ؟ اللہ نے اس کو 100 سال مار دیا، 100 سال کے بعد اٹھایا، بستی آباد ہو چکی تھی، ایسے زندہ کروں گا؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پرندوں والا پیچھے گزر چکا ہے، وہ چاروں کو ختم کر کے ختم ٹکڑے کر کے پھر بلایا، وہ سارے بولتے ہوئے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات کرائے دنیا میں تاکہ جیسے توحید کا مسئلہ قول اور عمل سے ثابت ہوا، رسالت کا مسئلہ قول اور عمل سے ثابت ہوا، ایسے آخرت کا مر کے اٹھنے کا مسئلہ بھی قول اور عمل سے ثابت ہو جائے۔ یہ غار والوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنا، یہی مقصد تھا۔ دوسرا قصہ جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، جو مختصراً اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی ایک دن بنی اسرائیل میں، بخاری شریف میں آتا ہے، بڑی تقریر کی، بڑی مؤثر تھی، بڑی دل پذیر تھی، نبی رسول کی تقریر تھی اللہ کی وحی اور اللہ کے کلام کے ساتھ۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑا عالم ہے کوئی؟ انہوں نے کہا نہیں، اس لیے کہا کہ رسول سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا۔ تو نے کہا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اب ہماری سوچ کے مطابق، ہمارے حال کے مطابق یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ رسول سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس کے پاس وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، اس سے بڑا عالم کون ہوگا؟ یہ ہمارے سوچ اور دیکھنے کے لحاظ سے یہ کوئی عیب نہیں تھا، لیکن نبی رسول کے مقام کے لحاظ سے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ کوئی بڑا عالم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا واللہ عالم، اللہ کو پتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سکھانا چاہیے موسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے بندوں کی جیسے آزمائش کرے یا ان کو تنبیہ کرے یا ان کو سمجھائے۔ جتنے بھی مرتبے والے ہم سے تو بہت اونچے ہیں، لیکن اللہ کے تو غلام ہے نا، اللہ کے تو غلام اور نوکر ہے نا، اللہ جیسے جس کو چاہے تنبیہ کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا چاہا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں، آپ اعلیٰ افضل تھے، العظم پیغمبر تھے، 5 بڑے رسولوں میں سے تھے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں۔ اس سے جس کو پتہ ہے اس کا مرتبہ نہیں واضح ہوتا، کیونکہ جن باتوں کا موسیٰ کو پتہ ہے اس کا خضر کو نہیں پتہ تھا، اور جن کا خضر کو پتہ ہے ان کا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، اور باتیں جن کا زیادہ پتہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ پتہ تھا، اس کے پاس کتاب تھی، اس کے پاس شریعت تھی، وہ بڑا نبی ہے، رسول ہے، وہ العظم پیغمبر۔ لیکن یہ اللہ نے ایک تنبیہ کی، بتائی بات کہ کچھ باتیں ایسی ہیں چند جن کا آپ کو بھی پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ پھر مجھے، اللہ نے فرمایا نا میرا ایک بندہ ہے اس کے پاس کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا تجھے پتہ نہیں، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ مجھے اس سے ملا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ مچھلی لے، جہاں یہ مچھلی غائب ہوگی وہاں تیری اس سے ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے یوشع بن نون کو لے کر، اپنا خادم خاص اس کو لے کے ساتھ چل پڑے، مچھلی بھی پاس، چلتے رہے سمندر کے کنارے، چلتے رہے، بہت چلے، دن بھی چلے، رات چلے، آگے پھر دن چلے۔ ایک جگہ پر تھکاوٹ محسوس کی تو آرام کے لیے بیٹھے، مچھلی وہاں سے جو ہے وہ زندہ ہوئی، اس نے چھلانگ لگائی پانی کے اندر، اور جہاں وہ گئی وہاں پانی رک گیا اور سوراخ بنتا گیا، یہ نشانی بن گئی۔ دیکھا یوشع بن نون نے، بڑا حیران ہوا یہ کیا ہوا،
موسیٰ علیہ السلام تو سوئے ہوئے تھے.